جنرل احمد شریف کا وہ سٹیٹمنٹ بھی پانی والا دکھا دیں, 2-3 دفعہ وہ کوٹ ہوا ہے, کیا بولا انہوں نے پانی کے اوپر؟ I think the government of Pakistan has made it absolutely clear. There is nothing more for the army to say. I can only say that it is some madman who can think that he can stop water of 240 million plus people of this country. I hope that time doesn't come, but it will be such actions that the world will see, and the consequences of that may be felt for years and decades to come. The reality is that India is not USA and Pakistan is not Afghanistan. India is no Israel and Pakistan is no Palestine. That Pakistan will never be deterred, can never be coerced. We will never bow down to Indian hegemony. پلوشا, آپ بتائیے, آپ تو میرے خیال میں ان ایشوز کے اوپر بہت کام بھی کرتی رہی ہیں, ڈیفنس اور سیکورٹی کے حوالے سے بھی, فارن پالیسی کے اوپر بھی. آپ کو اب دونوں چیزوں کو یکجا کر کے دنیا میں نکلنا پڑے گا. یہ ڈیلیگیشن تو جا رہے ہیں ایک حصہ ہے, لیکن اس میں تھوڑا اگریسیولی ہمیں ڈپلومیسی پہ بھی جانا ہے اور سیکورٹی والی سائڈ پہ بھی جانا ہے, دونوں چیزوں کو بیک وقت ایڈریس کرنا ہے. دیکھیے, ڈیلیگیشن تو ظاہر جا رہے ہیں, لیکن ہم نے جو کام کر دی ہے وہ بڑا پیغام ہے دنیا کو. ایک تو اس سے آپ کی کیپیبلٹیز پتہ چل گئی, پھر جو دفاع پہ ہم جو بھی پیسہ خرچتے ہیں بھارت کے مقابلے پہ تو بہت کم ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ بھی جسٹیفائی ہو گیا. اور اب ایسا لگتا ہے کہ اپنی بقا کے لیے ہمیں اگر اس میں کوئی اپنا پیٹ کاٹ کے انہینس کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مودی کے اوپر جو اس وقت وہ ایک گرتی ہوئی دیوار ہے اندرون بھارت, کیونکہ اس کا جو جھوٹ ہے وہ تقریباً سب پر, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ آج راہل گاندھی نے اور کانگریس نے اس پہ سوالات کیے ہیں, وہ کتنا جھوٹ بولے گا. اب وہ پوچھ رہے ہیں کیونکہ 6 جہاز ان کے تباہ ہوئے ہیں, تو بتاؤ کتنے جہاز تباہ ہوئے ہیں, نقصان کتنا ہوا ہے. ہمیں اور تباہ کرنا چاہیے اندرون بھارت, جتنا ہم اس کے جھوٹ کو بے نقاب. چائنیز نے ایک میپ جاری کیا پلوشا, جس میں انہوں نے باقاعدہ وہ لوکیشنز آئیڈینٹیفائی کی ہیں اور 7 جہازوں کے وہ ماڈل بھی لکھے ہیں کہ ایک میراج 2000 ہے, ایک SU-27 ہے, ایک MiG-30 ہے ان کا, اور 3 رافیل ہے, اور لوکیشنز کے ساتھ انہوں نے وہ میپ بنایا. اور ساری ویسٹرن پریس میں بھی انڈیا کے جھوٹ کا جنازہ نکل گیا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی اس وقت ہمارے لیے جو بات زیادہ تشویشناک ہے کہ وہ کھلم کھلا پہلے بھی BLA کو سپورٹ کرتے رہے, ان کے ہاتھوں ہماری یہاں دہشت گردی کرواتے رہے, TTP سے وہ مل رہے ہیں, TTP سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, جو بھی فگرز آتے ہیں سب سچ ہے, وہ خود مانتے ہیں. جیسے ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے, مودی نے تو خود مانا کہ میں نے پاکستان توڑنے میں بھارت کا کردار ہے. اس نے خود, اجیت دوول نے کہا کہ ہم بلوچستان کو جو ہے وہ الگ کروائیں گے. تو اگر وہ یہ کرتے ہیں آپ کو اس کی وہ لال قلعے والی تقریر بھی یاد ہے؟ جی بالکل یاد ہے. ہمیں اگر وہ یہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی چکنز نیک بھی مروڑنی چاہیے. وہ ناگالینڈ والوں نے ویڈیوز ڈالی تھی کہ اگر آپ کو اللہ نے فتح و کامرانی دی تو ہماری اس سے جان چھوڑا. ہم وہ اپنے آپ کو انڈینز نہیں کہتے, وہ اس طرف کے لوگ کہتے ہیں وی آر ناٹ انڈینز. اور وہ جو چائنیز پروونس ہے اور اروناچل پردیش, جی اچھا, اس کے علاوہ پنجاب, نام بتایا کہ اس کا نام اب زنگان, کیا نام رکھا ہے انہوں نے چائنیز, اور پنجاب میں جو سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے. وہاں مودی کے لیے کوئی حمایت نہیں, وہاں بھارت کے لیے کوئی حمایت نہیں. ان کا ایک طریقہ ہے دباؤ, لیکن ایک حد تک ہی لوگ دب سکتے ہیں, تو پھر ہمیں بھی سپورٹ کرنی چاہیے. وہاں جو علیحدگی پسند تحریکیں ہیں, اب شاید یہ بات ڈپلومیٹکلی غلط ہے لیکن I can take the liberty to say it, پھر ہمیں خالستان کی تحریک ڈال دینی چاہیے. ہم کیوں نہ ڈالیں ناگالینڈ کی تحریک؟ جو پہلے دن انہوں نے ڈرونز پاکستان کی طرف بھیجے تھے, اس میں سے ایک ڈرون جا کے ننکانہ صاحب جو سکھوں کے لیے سب سے متبرک ہے, اب یہ وہ بات ہے جو پنجاب میں کوئی سکھ, یا پاکستانی پنجاب میں, یا پاکستان کا سکھ, یا بھارتی سکھ جو ہے, کوئی اس کو جو ہے اس پر جو ہے وہ بھارت سے متنفر ہوئے بغیر نہیں رہے گا. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے بتانی ہیں. اور یہ ایک بڑا سنہری ہمارا جو سکھ برادری ہے دادر سائیڈ آف چڑھتا پنجاب, وہ جو آپ نے وہ اسمبلی کے اندر تقریر میں جنرل عاصم منیر سے جا کے وہ اذان دلوائی تھی. میں انشاءاللہ کہتی ہوں, بہت سے آپ کے لبرل لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن میں تو اس بات کی خواہش رکھتی ہوں, اور میں یہ کہتی ہوں کہ انشاءاللہ بابری مسجد بنے گی. اور اذان کون دے گا؟ انشاءاللہ سپہ سالار پاکستان کا جو فوج کا ہو.